آپ کی کافی ویڈیوز وغیرہ اویلیبل ہیں، میں دیکھتا ہوں اور اس سے گائیڈنس لینے کی کوشش کرتا ہوں، اور خاص طور وہ 23 اطرادات کی سیریز جو ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کی ریسرچ کا جو میتھڈولوجی ہے مجھے بہت سالڈ لگتی ہے، کوئی ہر اینگل سے جواب مل جاتا ہے۔ آپ کا جو اوپینین ہے اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے، اس میں بھی آپ کی ایک اوپینین ہے، آپ کی ڈاکٹر اسرار احمد سے جو ڈیبیٹ تھی وہ بھی دیکھی میں نے، اور ظاہر ہے آپ کا جو بہت ہی ایک ایجوکیٹڈ اس میں آپ کی ایک اوپینین ہے، لیکن جو چیز جو ذہن میں جو کنفیوژن کریٹ کرتی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک سپر پاور ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل امریکہ ہے، اور اگر ایک اسلامک اسٹیٹ نہ ہے تو اس کا مطلب ہے مسلمان کسی نہ کسی کے غلبے میں، کسی نہ کسی کے تابع میں رہ رہے ہوں گے۔ وہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کے لیے اچھائی ہو یا برائی ہو۔ تو یہ چیز جو ہے سمجھنا مشکل ہے کہ بھئی کہ اسلامک اسٹیٹ کیوں نہ ہو، اگر نہ ہو تو کیا ہم کسی کے رحم و کرم پہ رہیں، جیسے آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ بڑی سپر پاورز کے آپ اس میں ہیں امید میں، کیا ہمارے حوالے سے کیا فیصلے کرتے ہیں، وہ کس طرح سے جنگ بندی کریں نہ کریں، ہمیشہ انہی کی طرف نظریں ہوتی ہیں۔ ہماری کنٹریز جو ہیں اس میں یونٹی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کوئی ایک سینٹرل پاور نہیں ہے کہنا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میری کنفیوژن کیا ہے اور سوال کیا ہے، تو میں زیادہ لمبا طول نہیں دینا چاہ رہا بات کو، لیکن پوائنٹ یہی تھا کہ اسلامی اسٹیٹ اگر نہ ہو تو اس کا مطلب تو ہم تابع ہیں کسی نہ کسی دوسری سپر پاور کے۔ آپ کی قسمت ہے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، تو تھوڑی اس میں رہنمائی فرماتے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی نقص ہوگا، یعنی یہ میں بات بالکل سمجھ نہیں سکا۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو وہ مذہب سے پوچھتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے یا پانی پینا ہے۔ ریاست انسان کی ضرورت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو موقع ملا ہے تو کیا وہ ریاست کے بغیر رہ رہے ہیں؟ 50 سے زیادہ ملکوں میں انہوں نے اپنی ریاستیں قائم کر رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں اگر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ وہ یورپی یونین کی طرح اپنی ایک وحدت قائم کر لیں، یہ داعیہ جب فطری طور پر پیدا ہو جائے گا تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ کر لیں گے۔ میں نے بھی بارہا اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اس وقت اگر مسلمان ایک متحدہ حکومت قائم کرنا چاہیں تو اس کا قابل عمل طریقہ یہ ہے۔ اس پر بہت گفتگویں کی ہیں میں نے۔ تو یہ سب کچھ تو انسان کے داعیات سے پیدا ہوتا ہے، اس میں کون سی چیز ہے جو ان کو روک رہی ہے؟ ہم ہمیشہ ہی ان سے یہ کہتے ہیں کہ علم و اخلاق میں بہتری پیدا کرو، تم علم کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برتری عطا فرمائے گا۔ وہ برتری اگر ایک سپر پاور کے درجے کی وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اسلام کیوں رکاوٹ بن گیا ان کے راستے میں؟ تو میں یہ ساری بات سمجھ نہیں سکا۔ اگر آپ مجھے سمجھائیں کہ اس میں تو ایسے ہی ہے کہ ایسے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانے لگا رہے ہیں، بڑے مالی امپائر قائم کر رہے ہیں، طاقت اور سرمایہ کے حصول کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسلام نے ان کو کب روکا ہے؟ اگر مسلمان ایک سپر پاور بننے کا فیصلہ کر لیں تو اسلام نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے اس کے راستے میں؟ اسلام تو بڑا خوش ہوگا کہ نہیں، اس میں مسلمانوں نے ایک سپر پاور قائم کر لی۔ بات سمجھ گیا۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے اس لحاظ سے کہ اسلامی قوتیں اگر چاہیں تو بن سکتی ہیں سپر پاور، اور لیکن پوائنٹ یہ کہ چونکہ ایک سینٹرل وہ نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یا ایک سینٹرل کمانڈ نہیں ہے، یا آپ کوئی اور ورڈ لے لیں، ہر کوئی اپنے انڈیویجول فائدے ہی دیکھتا ہے، اور وہ اسلام کی خدمت نہیں، مطلب وہ اپنی قومی اس میں ترقی کے لیے وہ ہے۔ میں نے تو اس کے لیے بھی تجویز پیش کی ہے بارہا، اگر آپ نے مجھ کو سنا ہے، کہ اس وقت حسن اتفاق سے سعودی عرب کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہاں پر بادشاہت ہے۔ میں نے تجویز پیش کی ہے، کئی مرتبہ کی ہے، اور مجھ سے پہلے مولانا وحید الدین خان نے پیش کی ہے کہ اگر وہی تعلق مسلمان ملک ان کے ساتھ قائم کر لیں جو کینیڈا اور آسٹریلیا کا ملکہ برطانیہ کے ساتھ، انہی لفظوں میں پیش کی ہے، تو اس سے مسلمانوں کی ایک قوت کا اظہار بھی ہوگا، اور اس کے بھی مواقع پیدا ہو جائیں گے کہ ان کے ہاں جو نزاعات پیدا ہوتے ہیں ان میں گویا ایک ایسی شخصیت یا ایسا نظم وجود میں آ جائے گا جو معاملات درست کر دے۔ یہ تو ہم سب کی آرزو ہے، خواہش ہے۔ اس میں سے کون سی چیز ہے جس کی میں نے کبھی نفی کی ہے؟ اس پر میں نے بہت گفتگویں کی ہیں۔
نہیں میں نے شاید میرے کچھ مغالطہ ہو گیا ہو، میں نے اتنی ڈیٹیل میں نے ابھی شروع ہی کیا ہے، جیسے آپ کی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کے ریسرچ کا مجھے بہت ہی جو ہے نا ذہن کو ایک لاجک کو لگتا ہوا ہے، آپ کا ریسرچ کا جو طریقہ ہے، جو آپ نے اصول بنائے ہوئے ریسرچ کرنے کے اور مطلب نکالنے کے، بہت ہی اس میں کوئی سوال نہیں رہ جاتا. تو اس معاملے میں مجھے کلیئرٹی چاہیے تھی. آئی تھنک آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس سے متفق ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور آئی تھنک یہ کلیئرٹی آپ نے پرووائڈ کر دی. بہت شکریہ آپ کا. میرا اور کوئی مزید سوال میں نے یہ نہ صرف یہ کہ بہت جگہوں پر ان چیزوں کو بیان کیا ہے، بلکہ میرا ایک مضمون ہے جو 2015 میں پاکستان کے بڑے اخبارات میں شائع ہوا تھا، اردو اور انگریزی میں. وہ میری کتاب مقامات میں ہے. اس کا عنوان ہے اسلام اور ریاست، ایک جوابی بیانیہ، ایک کاؤنٹر نیریٹو. اس میں نے 10 نکات میں بیان کیا ہے کہ مسلمانوں سے اسلام کے ریاست کے حوالے سے تقاضے کیا ہیں. تو اس میں 9 نقطے میں ان احکام کی فہرست بیان کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہی مسلمانوں کے نظم اجتماعی یا ان کی ریاست کو یا ان کی حکومت کو، ان کے حکمرانوں کو دیے گئے ہیں. اس میں یہ بتایا ہے کہ ان احکام کی حیثیت کیا ہے، ان کے بارے میں مسلمانوں کے حکمران کس پہلو سے جواب دہ ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اگر وہ ان احکام پر عمل پیرا نہ ہو تو مسلمانوں کے لیے کیا لائے عمل ہے. وہ بھی اس میں 10ویں نقطے میں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے. میرا ان لوگوں کے ہے، یعنی ساتھ کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی ہاں، وہ سب چیزیں بیان کی ہیں اس میں. اور ابھی یہ اعتراضات سیریز میں یہی موضوع شروع ہو گیا ہے. یعنی یہ میرا خیال ہے اگلے ہفتے سے یہ شروع ہو جائے گا. اس کا عنوان ہی اسلام اور ریاست ہے. میرا اختلاف کیا بہت ہے میں جی وہ بتائیے. بھی عرض سوری. کر دوں. میرا اختلاف کیا ہے وہ بھی بیان کر دوں. اختلاف 2 چیزوں پر ہے. مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے جو سیاسی تعبیر پیش کی ہے، اس کی روح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اگر اسلامی احکام نافذ نہ ہوں تو وہ ان کے لیے سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے نکلے. میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس پر میں نے تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ نہیں، بات اس طرح نہیں کہی گئی، بات دوسرے طریقے سے کہی گئی ہے. اس کو وہ ایک آیت سے استنباط کرتے ہیں، اس پر میں نے تنقید کی ہے. اسی طرح ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں کسی غیر مسلم کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے. یہ مسلمانوں ہی کا کام ہے کہ جہاں کہیں غیر مسلموں کی حکومت ہو اس کا خاتمہ کر دے. اس سے میں نے اختلاف کیا ہے. اور تیسرا اور آخری اختلاف یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر کہیں حکومت مل جائے، وہ بھی کہتے ہیں اور باقی علماء بھی کہتے ہیں، جیسے طالبان کو مل گئی افغانستان میں، تو حکومت یہ حق رکھتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے قانون کی طاقت سے ایک ایک چیز پر عمل کروائے. میں اس میں تفریق کرتا ہوں. میرے نزدیک شخصی معاملات میں یہ حق حکومت کو حاصل ہی نہیں ہے. اجتماعی معاملات میں حکومت نے عمل کرنا ہوتا ہے، کسی سے عمل نہیں کروانا ہوتا. تو یہ میرے اختلافات ہیں عنوانات میں. اب میں اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے والا ہوں، تو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. بہت شکریہ غامدی صاحب. آئی تھنک کافی حد تک کلیئر ہو گیا. اس کا بس بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بعض اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو آپ کے زیادہ فالوور ہیں، مجھ سے زیادہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اسلامی ریاست کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور تو پھر ہم بحث ہوتی ہے بھائی کہ پھر ہم تو دوسروں کے اس میں، اگر اسلامی ریاست نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ ہی نہیں ہے، تو ہم تو پھر دوسروں کے رحم و کرم پہ. لیکن آپ نے آئی تھنک کلیئر کر دیا، زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا میں گفتگو، باقیوں کا بھی وہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کا اس کا انتظار رہے گا آپ کی اگلی سیریز کا.